یہ وراثت تقسیم کرنی ہے، لیکن ایک بہن ایسی ہے جس کے بارے میں گمان ہے کہ اگر اس کو وراثت دی تو کچھ ہی عرصے میں وہ خرچ کر دے گی، تو اس کی وراثت اگر ہم رکھ لیں، اس کو نہ دیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر وہ عاقلہ اور بالغہ ہیں تو پھر آپ بالکل نہیں روک سکتے، وہ اس کو دینا واجب ہے، وہ کچھ بھی کرے، وہ اس کا مال ہے، آپ نہیں روک سکتے ہیں۔ اور اگر وہ نابالغہ ہے تو پھر بہرحال ایک کیئر ٹیکر ہوتے ہیں، جیسے گھر کے اندر کوئی بڑی بہن اس کے کیئر کر رہی ہوتی ہیں، بڑے بھائی، تو وہ اس کا مال اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور بقدر ضرورت اس کی جو ضرورتیں ہیں وہ مال اسی پر خرچ کر سکتے ہیں، خود استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن ایسی صورت میں نابالغ کے حوالے کرنا یہ حکمت کے خلاف ہے، اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بالغ ہیں اور عاقل ہیں، پاگل مجنون تو آپ نے خود کہا نہیں ہے وہ، تو دینا واجب ہے، پھر وہ کچھ بھی کریں۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں پیار محبت سے کہ ہمارے پاس رہنے دو، ہم سے لیتے رہو، یا آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے، ان کی اجازت سے کہ انویسٹمنٹ کر کے اور ان کو پروفٹ دیتے رہیں تاکہ اصل مال بھی باقی رہے۔ یہ الگ بات ہے، بشرطے کہ وہ راضی ہوں، اگر راضی نہیں تو بہرحال ان کو لوٹانا اور دینا واجب ہوگا۔ ایک پوچھا ہے کہ وصیت کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کس عمر میں وصیت کرنی چاہیے؟ دیکھیں، جب تک وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے وصیت کرنا واجب تھا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہ ہو کہ وہ رات میں اپنا وصیت نامہ اپنے سرانے رکھ کر نہ سوئے۔ لیکن جب وراثت کے احکام نازل ہوئے تو اس کا وجوب ختم ہو گیا، اب واجب نہیں ہے، ہاں مستحب ہے کہ آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں یاد رکھیں کہ وصیت کا مطلب ہوتا ہے اپنے مرنے کے بعد اپنے مال کے معاملے میں اور دیگر چیزوں کے معاملے میں کوئی نصیحت کرنا، اور یہ وارثوں کے حق میں نہیں ہو سکتی۔ یہ بعض اوقات ہماری بہنیں خاص طور پہ سنیں، جی میں فوت ہو رہی ہوں، اب کیا کچھ پتہ نہیں بیٹا زندگی کا، میں مر جاؤں تو یہ سیٹ فلاں بہو کو دے دینا، یہ میری بیٹی کو دے دینا، یہ بیٹے کو دے دینا۔ نہیں، آپ کی مرضی وارثوں کے حق میں نہیں چلے گی، یاد رکھیں۔ آپ فوت ہوں گے شرعی طریقے کے مطابق ہی تقسیم ہوگا۔ لا وصیت للوارث، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے، حدیث کا اگلا حصہ یہی ہے کہ اگر دیگر ورثہ سب راضی ہو جائیں تو اس وصیت کو نافذ کر سکتے ہیں، اس کو صلح کہتے ہیں، ہمارے عرف شرع میں صلح ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال وارثوں کے حق میں نہیں ہے۔ غیر وارث کے حق میں آپ وصیت کر سکتے ہیں، تو لیکن وہ بھی مثلا والد صاحب نے کہا میں فوت ہو جاؤں تو مسجد میں اتنا پیسہ دے دینا، مسجد میں دے دینا کچھ پیسہ، یہ یتیموں کو دے دینا، تو یہ وصیت 1/3 میں جاری ہوگی، جو مالی وصیت ہوتی ہے، یعنی کل مال کے 3 حصے کریں۔ سب سے پہلے تو جیسے فوت ہوتے ہیں تو جو قبر کفن دفن کا معاملہ ہے وہ ترکے کے پیسے سے ہوگا، پھر والد صاحب پہ کوئی قرضہ ہے مخلوق کا یا اللہ کا۔ اللہ کے قرضے کا مطلب حج باقی تھا تو حج بدل کروائیں، زکوٰۃ باقی تھی زکوٰۃ ادا کریں، قربانی واجب تھی ادا نہیں کر سکے، قربانی کا کفارہ دیں، قرضہ ادا کریں۔ تیسری چیز وصیت ہوتی ہے، پھر اگر وہ وصیت کی ہے تو وہ کم از کم 1/3 میں وصیت جاری ہوگی، یعنی کل مال کے 3 حصے 1/3 سے دیں۔ اگر پورا تہائی اس میں صرف ہو گیا ٹھیک، ختم، کچھ نہ لینا دینا، اگر بچ گیا تو وارثوں کے پاس آئے گا۔ اگر وصیت زیادہ کی تھی اور یہ مال کم تھا تو وارثوں پہ واجب نہیں ہے کہ اپنے حصہ نکال کر اس وصیت کو پورا کریں، بس وصیت اتنے میں ہوگی۔ تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا، ایک ہوتا ہے وصیت آپ نصیحتیں اور تلقین اور بہت سی چیزیں لکھ کر چلے جائیں، میں نے کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے، کس سے میں نے کیا وعدہ کیا ہے، یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہم نے ایسے دیکھے انہوں نے قرضے دیے ہوتے ہیں، گھر والوں کو نہیں بتایا ہوتا، اچانک موت آتی ہے، پھر وہ لوگ کبھی قرضہ واپس نہیں کرتے ہیں، لکھت پڑھت ہوتی نہیں ہے، نہ اس نے ڈائری میں لکھا، گھر والوں کو پتہ تک نہیں ہوتا کس کس سے اس نے قرضہ لیا ہے۔ اور یہ بھی میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، 50 آدمی آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تمہارے ابا نے ہم سے قرضہ لیا تھا، ثبوت کیا ہے؟ ثبوت تو نہیں ہے۔ اب وہ گھر والے سوچتے ہیں ایسا نہ ہو ابا پہ آخرت میں وبال ہو، کیونکہ جملے بھی ایسا بولتے ہیں تمہارے باپ پر آخرت میں وبال ہوگا ورنہ میرا پیسہ دو۔ ارے بھائی کوئی ثبوت تو لاؤ، وہ گھر والے بیچارے ڈر کے بھی دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو میرے خاص طور پہ گھر کے سرپرست حضرات سن رہے ہوں، آپ نے کیا کاروباری لین دین کیا ہے، کتنی پیمنٹ لینی ہے، کس کو دیا ہوا ہے، کس کو قرضہ، وہ ایک ڈائری میں لکھ لیں۔ ضروری نہیں کہ ابھی گھر والوں کو دیں، کہہ جائیں کہ اگر میں فوت ہو جاؤں ڈائری کھول کر دیکھ لینا، اس میں سب لکھا ہوا ہے، اور اگر کوئی پروف وغیرہ اسی ڈائری کے اندر آپ رکھ دیں۔ اس طرح وصیت کر کے جانا بہت اچھی بات ہے، ورنہ باقی میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ پوچھا کہ ان کے سسر کا انتقال ہو گیا تو فوت ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے پوتے پوتیوں وغیرہ کے لیے، بچوں کے لیے کچھ عیدی رکھ دی تھی کہ بعد میں دیں گے، لیکن ان کا انتقال ہو گیا، تو اب اس عیدی کا کیا کریں؟ وہ بچوں کو دے دی جائے یا کیا کیا جائے؟ دیکھیں، اگر تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میں مر جاؤں تو یہ چیزیں فلاں کو دے دینا، تو پھر وصیت جاری کر دیں آپ، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وصیت نہیں کی تھی، ویسے کچھ پیسے علیحدہ کر کے رکھ دیے تھے،
تو یہ اب یہ وارثوں کا حق ہو گیا ہے، یہ ورثاء کو ہی دینا ہوگا۔ اس ورثاء کی تقسیم سے پہلے یہ کسی کو بھی نہیں دے سکتے، وارثوں کو دیں۔ اب یہ بچوں کو ڈائریکٹ نہیں دے سکتے، اگر دیں گے تو اپنے پاس سے تاوان لازم ہوگا۔ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ ان کے شوہر نے اپنے بیٹے کے نام کوئی گھر لیا تھا اور بیٹا بالغ ہے، 22 سال کا ہے، تو اب کیا بعد میں دوسروں کو اس گھر میں سے حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ دیکھیں، چیز اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب ہم کسی کو اپنی زندگی میں کچھ دیتے ہیں تو اس کو تحفہ کہتے ہیں، گفٹ کہتے ہیں، عربک میں ہبہ کہتے ہیں۔ جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ سامنے والا اس کو قبول کرے، پھر وہ ہبہ مکمل ہوتا ہے۔ اگر قبول ہی نہیں کرے تو پھر ہماری ملکیت سے چیز نکل کر اس کی ملکیت میں نہیں جاتی۔ دوسرا یہ کہ ہماری ملکیت سے وہ شے اس وقت نکلے گی جب ہم اس کو دینے کے بعد مکمل تصرف کا اختیار بھی دے دیں۔ تصرف کا اختیار کا مطلب وہ چاہے تو اس کو بیچے، چاہے کسی کو تحفے میں دے، چاہے اس کو ضائع کر دے، وہ اس کی مرضی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو آپ بیچ نہیں سکتے، آپ کسی کو کرائے پہ نہیں دے سکتے، آپ کسی کو گفٹ نہیں کر سکتے، لیکن نام آپ نے کروا دیا ہے، چاہے ڈاکومنٹس بنا لیے ہوں، تو یاد رکھیں شے آپ کی ملکیت سے نکل کر دوسرے کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگی۔ جب نہیں ہوگی تو چاہے بیٹے کے نام کاغذات بن گئے ہوں، اگر یہی صورتحال ہے تو یہ شوہر کی پراپرٹی کہلائے گی، اور اگر آپ کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو تمام جو گھر والے ہیں، یعنی ان کے آپ کے جو آپ خود ہیں، بہن ہیں ہماری، اور جو بچیاں ہیں وہ سب اس وراثت میں حصے، اور جو دوسرے بیٹے ہیں وہ وراثت میں حصے دار ہوں گے۔ تو اس لیے یہ دیکھ لیں، عمومی طور پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قانونی طور پہ کچھ مسائل کی بنا پر ہم گھر کے کسی اور فرد کے نام چیز کر دیتے ہیں، لیکن تصرف کا پورا اختیار نہیں دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں پھر وہ ہماری ہی ملکیت میں چیز رہتی ہے، کسی اور کی ملکیت میں نہیں جاتی۔ بعض خواتین اپنے نام مکان لکھوا لیتی ہیں شوہر سے، شادی ہوئی مکان لکھوا لیا، لیکن وہ اختیار کچھ بھی نہیں ہے، شوہر ہی اس میں رہ رہا ہے، اور آپ بیچ نہیں سکتی، کرائے پہ نہیں دے سکتی۔ یاد رکھیں شرعی لحاظ سے وہ مکان شوہر کا رہے گا، وہ آپ کا نہیں ہو جائے گا، چاہے ڈاکومنٹس آپ کے نام کروا دیے ہوں۔ قانونی اعتبار سے تو آپ مالکہ کہلائیں گی، لیکن شرعی لحاظ سے مالکہ بھی وہی رہے گا، کیونکہ اگر اس نے گفٹ دیا بھی تھا تو وہ تام یعنی مکمل نہیں ہوا۔ مکمل ہونے کا وہی مطلب تھا کہ آپ کو مکمل تصرف کا اختیار دے دیا جاتا۔ تو اب اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو یہ باقاعدہ مال وراثت ہے۔ بعض اوقات بیویاں اس لیے وہ تقسیم نہیں کرتی کہ یہ تو میری زندگی میں شوہر میرے نام کر گئے تھے، نام کر گئے تھے تو کیا تصرف کا اختیار بھی دیا تھا؟ نہیں، وہ تو نہیں دیا تھا، نہیں دیا تھا، یہ وراثت ہے۔ اب اگر وہ کہتی ہیں کہ نہیں میرے تو نام ہو گیا، میں نہیں دیتی ہوں، تو قانونی اعتبار سے تو آپ کو حق حاصل ہوگا، لیکن میدان محشر میں سارے ورثاء کھڑے ہوں گے اور وہاں پھر پراپرٹی نہیں ہوگی، پیسہ نہیں ہوگا، کچھ اور نہیں ہوگا، آپ کی نیکیاں ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور اگر پورا نہیں ہوگا معاملہ تو ان کے گناہ آپ کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہ معاملہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ 200 گز کے پلاٹ کے لیے، ایک دکان کے لیے لوگ اپنے ایمان کو خطرے میں اور آخرت کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ بروز قیامت کہیں گے کاش پوری دنیا لے لو لیکن ہماری جان چھوڑ دو، لیکن پھر وہاں پر ایسا نہیں ہوگا، اس لیے خیال رکھیں۔ ایک کالر